السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب ڈیوڈ بین گورین، نام آپ نے سنا ہوگا، اسرائیل کے سب سے پہلے پرائم منسٹر 1948 میں وہ بنے۔ اور ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب ہمیں عرب ممالک سے یا دنیا کے کسی بھی اسلامک ممالک سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر خطرہ ہے تو ایک ملک ہے جو دنیا میں ہے موجود اس وقت، اور اس کو کہتے ہیں پاکستان، جو کہ 1947 میں میں آیا۔ اسرائیل کی وجہ سے 1 سال پہلے پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے پہ آیا ہے، اور اس نے کہا، یعنی ڈیوڈ بن گورین کا کہنا ہے کہ پاکستان سے صرف ہمیں خطرہ ہے، دنیا کے کسی اسلامک ملک سے ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجوہات تھی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ڈیوڈ بن گورین تھا کون، اور یہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا۔ یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ مسلمانوں کے خصوصاً لاشوں پہ کھڑو کر یہ جناب اس ملک کا وجود رکھا، اسرائیل کا۔ یہ بیسکلی آپ جانتے ہیں یہودی، اور یہودی کے ساتھ ایک اور نام آپ نے سنا ہوگا، زائنسٹ۔ اردو میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایگزیکٹلی، مجھے کامنٹ میں بتائیے گا۔ تو یہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے وہ ایکسٹریمسٹ موومنٹ ہے، جو کہ وہ عیسائی یا یہودی ہیں ان لوگوں نے مل کے بنائی ہے، جو کہ ایکسٹریمسٹ ہے، مطلب انتہا پسند لوگ ہیں۔ تو ان میں جو یہودی ایکسٹریمسٹ ہیں، جو عیسائی یہودی ہیں، دونوں نے مل کر کے ایک موومنٹ بنائی، بہت پرانی چل رہی ہے۔ ان کا اصل میں سب سے بڑا سرغنہ کہہ لیجیے اس زمانے میں تھا، دنیا میں قتل و غارت کرنا ہے، مسلمانوں کو ختم کر کے اسرائیل یعنی بیت المقدس کے اوپر جو ہے وہاں پہ حکومت کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ 1970 ایئرس کے بعد وہاں پر یعنی اسرائیل میں فلسطین میں وہ انٹر ہو پائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بین ان کے اوپر لگایا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کا دوبارہ امتحان لینا ہے۔ بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں بالکل آسانی کے ساتھ دے دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طرح داخل ہوتے ہیں وہ آپ کو پوری اسٹوری معلوم ہے اچھی طرح سے۔ تو بہرحال ان کے پاس حکومت واپس آئی، یعنی اسرائیل ایک جگہ بنا دی گئی ان کے لیے، ادروائز پوری دنیا میں یہ بے یار مددگار وہ گھوم رہے تھے، لیکن یہ منظم ہو کر کے واپس اسرائیل میں آ کر کے یہ زائنسٹ یہودی نہیں، زائنسٹ یہودی آف کورس یہودی کی ایک شکل ہے، لیکن یہ زائنسٹ جو انتہا پسند ہے، جو کہ عیسائی اور یہودی انتہا پسند، جن کو کسی دوسرے انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ اپنے آپ سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے آپ میں سود کا معاملہ بھی نہیں کرتے، لیکن پوری دنیا کو سود کے اندر نمٹایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دجالوں کو بڑی طاقت دی ہے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی صرف میرا اور آپ کا اور مسلمانوں کا امتحان لینے کے لیے، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو امتحان لیا جا رہا ہے، اور آج بھی لیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے کیوں خطرہ ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان سے کیوں خطرہ ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب پاکستان میں جب اس نے اس وقت کہا تھا جب پاکستان کے پاس ایٹم بم بھی نہیں تھا، یعنی 1948 میں اس نے یہ بات کہی ہے، اور جہاں تک ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل کا وجود آتے ہی اس نے یہ بات کہی ہے، لیکن مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کس زمانے میں کس ایرا میں بات کی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں بات کہی گئی ہے جب پاکستان کے پاس ایٹم بم بھی نہیں تھا، لیکن پاکستان کے جذبات یا پاکستان کے لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر کے اس زائنسٹ نے، انتہا پسند یہودی یا انتہا پسند عیسائی نے، ان کو ہم یہودی اور عیسائی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بیچ میں ہے کہیں ہے، تو یہ انتہا پسند جو انتہا پسند ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر ہو، چاہے وہ یہودی اور عیسائی کے اندر ہو، انتہا پسند کا بیسکلی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے یا آپ نے دیکھا ہو تو ارطغرل غازی کی جو سیریز تھی یا عثمان کی سیریز ہے، اس کے اندر آپ کو اچھی طرح سے چیزوں کا پتہ لگا ہوگا۔ یہ وہ انتہا پسند ہیں جو کسی کے بھی نہیں ہوتے، تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں کس قدر یعنی ان کے اوپر ایمان کا جذبہ موجود ہے، کہ صرف یہی خطرہ ہے ان کو کہ اگر ان کو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ کیا تھے، اور ان کو کسی نے منظم کر دیا، کیونکہ منظم کس طرح سے کیا کہ بہت پرانی بات، حضرت علامہ اقبال نے صرف ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا، اس کے بعد جو ساتھی ہیں حضرت محمد علی جناح کے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کے کس طرح سے ایفرٹس کر کے، اور خاص طور پہ یہ دو نام اس لیے لیے جاتے ہیں کہ یہ دو نام لیڈرشپ میں شامل تھے، اس کے علاوہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، لیکن جو پیادے ہوتے ہیں، جو ساتھ میں کام کرنے والے تھے، ظاہر سی بات ہے سب کا نام نہیں لیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
کیونکہ آج پاکستان ہے تو میں ہوں، آج پاکستان ہے تو آپ ہیں، آج پاکستان کی وجہ سے میں اور آپ سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انٹرنل پرابلمس موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں دنیا میں۔ اب پاکستان جو ہے اس وقت جن حالات میں ہے، وہ پاکستان جن حالات میں ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جو علماء کرام سے میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، ابھی اس وقت ایکسٹریم حالات میں چلا گیا ہے۔ اور یہ ایک اسلامک کنٹری بہرحال انسان کے جذبے کے لحاظ سے ہے۔ میں پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ نام بتائیں کہ کوئی اسلامک کنٹری ہے کہ نہیں، اور مجھے دنیا میں کوئی اسلامک کنٹری نہیں نظر آتا ہے، لیکن مجھے گمان ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے بالکل پوری امید ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں ایک واحد کنٹری ہے جس کے اندر آج بھی وہ جذبات موجود ہیں جو کہ ایک مسلمانوں کے اندر ہونے چاہیے، جو کہ مسلمانوں کے اندر ہونے چاہیے، اس طرح کے کہ غیر اسلامی جو حکومت ہے یا غیر اسلامی لوگ ہیں یا غیر اسلامی جو نظام چل رہا ہے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، اس کا قلع قمع ہونا لازمی ہے۔ جو بھی تشدد کرنے والے لوگ ہیں، جو اگینسٹ حقوق العباد والے لوگ یا اگینسٹ وہ لوگ جو انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے، وہ جذبات پاکستان کے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں کہ ایسے لوگوں کو پہلے ان کی دعوت دی جائے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کا قلع قمع کیا جائے۔ قلع قمع ان دا سینس کہ ضروری نہیں کہ خدا نخواستہ میں کسی کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہوں، جہاد تو اپنی جگہ پہ ایک ہے۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا نظام سب سے پہلے تعلیم نافذ ہونا چاہیے پورے ملک میں، وہاں پہ ایک جو ہے قاضی کا نظام ہو، اور قاضی دیکھ کر کے تمام حالات کو وہ جا کر کے جہاد کی پیشکش کرتا ہے۔ ہر انسان اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جب ایک عام بات کی جاتی ہے قلع قمع کی، اس کا مطلب ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے، ہدایت دی جائے، ان کو معاف کیجیے گا، راہ راست پہ لے کے آیا جائے۔ آج بھی دنیا میں اگر کوئی ملک اسلامی کنٹری کے نام پر ہے جس کا گمان ہوتا ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے، حضرت ڈاکٹر اسرار احمد کی اگر پرانی ویڈیوز سنیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اگر اسلام کا پرچم بلند ہوگا تو پاکستان کی طرف سے ہوگا۔ آپ ہو سکتا ہے ہنس رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں نہیں جانتا کہ کیا میں زندہ رہوں گا یا آپ زندہ رہیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو دنیا میں اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب اس وقت یعنی کرن جو ہے، نور نظر آیا ہے مجھے، وہ کرن یا روشنی مجھے نظر آئی ہے جب جناب عمران خان صاحب کی حکومت آئی۔ انہوں نے جو لاہ عمل اختیار کیا، جو انہوں نے باتیں کی، جو اپنی خواہشات تھی، بس ان سے غلطی یہ ہوئی تمام خواہشات کو انہوں نے پبلکلی بتا دیا۔ اگر وہ پبلکلی نہ بتاتے اور آہستہ آہستہ اندر ہی اندر لے کے چلتے تو وہ ایک نور، ایک کرن تھا، لیکن کسی نے بنیاد رکھنی تھی۔ حضرت علامہ اقبال نے بنیاد رکھی تھی صرف بات کر کے، اپنے اشعاروں کے ذریعے مسلمانوں کو کے جذبات کو بلند کیا تھا۔ اسی طرح سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آئے گا، اس کی بنیاد رکھے گا۔ جو نوجوان نسل ہے اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے نوجوان نسلوں کو اجاگر کیا تھا، ان کے عزائم کو اجاگر کیے تھے۔ اسلام کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اس کو انہوں نے اجاگر کیا، بہت حد تک اجاگر کیا اور لوگوں میں جوش و ولولہ پیدا کیا۔ عمران خان صاحب نے وہی کیا، لیکن اپنے جذبات کو پبلکلی لوگوں تک پہنچا دیا۔ ہی از کائنڈ آف آئی ایم تھنکنگ لاؤڈ۔ وہ تھنک تو کر رہے تھے لیکن بہت لاؤڈ تھنک کر لیا۔ اس کی وجہ سے ان کو آج اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن بہت زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے۔ میں صرف اس عمران خان صاحب کی بات نہیں کرتا، میں نے آج تک کسی بھی گروپ کو ووٹ نہیں ڈالا، پی ٹی آئی تو چھوڑ ہی دیجیے، میں نے زندگی میں کبھی بھی پاکستان میں ووٹ نہیں ڈالا، کیونکہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس کو ووٹ ڈالوں، کیونکہ کوئی بھی پبلک کے ووٹ سے نہیں آتا، وہ کہیں اور سے آتا ہے، وہ کہیں اور سے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے زندگی میں یا میری فیملی نے زندگی میں کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالا، انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی۔ تو عمران خان صاحب نے بنیاد رکھ دی ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور بات جو کہ علماء کرام سے یا دوسرے لوگوں سے میں نے سیکھا ہے کہ جب ایکسٹریم ہو جاتا ہے، جو پاکستان میں ایکسٹریم نظر آ رہا ہے کہ یار اب یہ لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں بچے گا، اسی وقت اللہ تعالیٰ
جو ہیں اپنے ایسے بندے کا ظہور کرتے ہیں، ایسے بندوں کا ظہور کرتے ہیں جو اس امت مسلمہ کو اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا تک پھیلا دیتا ہے۔ ہسٹری میں نے بالکل ایسے ہی دیکھی ہے۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر کے تقوی کو اختیار کریں، زہد تقوی کو اختیار کریں، متقی بننے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو، اسلام کو، مسلمانوں کو وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ یہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، اس کے اندر بہت کلیئرلی لکھا ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے آپ کو اور مجھے گمان بھی نہ ہو۔ جی ہاں، گمان بھی نہ ہو۔ اسلام کا پرچم جو سربلند ہوا پوری دنیا میں، انسان کو یا اسلام کو یا مسلمانوں کو اس کا گمان بھی نہ تھا، لیکن وہ کیسے ہوا؟ جب ایمان تازہ تھے۔ آج کیا ایمان تازہ کر کے تلوار لے کے روڈ پہ نکل جائیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ ایمان کو تازہ کریں، اپنے اندر رکھیں، فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، معافی مانگ لیں تمام مسلمانوں کی طرف سے، پاکستان کے تمام مسلمانوں کی طرف سے، پوری دنیا کی، پورے عالم اسلام سے۔ آج صرف اللہ سے مانگ لیں، IMF سے نہیں، کینیڈا سے نہیں، امریکہ سے نہیں، جرمنی یا آسٹریلیا سے نہیں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے سکسیس کی جو کی ہے، کہہ دیا ہے صاف صاف، تم تقوی اختیار کر لو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، میں تمہیں وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ کیا میں اور آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس بات کو مان کر کے لے کے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ میں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اس وقت میرے اور آپ کے پاس کوئی اور آلۂ کار یا ہتھیار نہیں ہے کہ میں ایک گھوڑا ہائر کروں، میں ایک دو تلوار لے کے نکلوں، نیزہ لگاؤں اور باہر نکل جاؤں کہ جناب میں آج فتح کروں گا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ آج میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں اللہ کے سامنے، تمام کاموں کو چھوڑ کر کے، ان تمام کاموں کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کی یہ ڈاگ شوز ٹی وی پہ دیکھنے کے بجائے ٹی وی بند کر دیں، آپ وہ دیکھیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ یہ ڈاگ شوز خاص طور پہ اس کو بند کر دیں، علماء کرام کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں، آپ کے دل کو تسلی ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار احمد ہے، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، شیخ احمد دیداد صاحب ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، استاد نعمان ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کو جب آپ ویڈیو دیکھ کے یا دو ویڈیو دیکھ کر کے ان کی سن کے ہٹیں گے، کم از کم 1 سے 2 بوتل خون آپ کے اندر بھر جائے گا، آپ کے بچوں کی، اپنی بیوی بچوں کی، فیملی کی تربیت کرنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو یا مجھے دیکھنی چاہیے، سننی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹی وی تو دیکھ ہی رہے ہیں، ہم میڈیا پہ بیٹھ کر کے فون کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بیکار کی چیزیں گھنٹوں دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس کے نام پہ، ٹائم پاس کے نام پہ۔ جی ہاں، ٹائم پاس کے نام پہ تو سن رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا کسی کسی کی تسلی ہو رہی ہے؟ انسان کو چاہیے، مجھے اور آپ کو ایک چیز ڈیسائیڈ کر لے کہ آپ کے اپنے دل میں کس کو بیٹھانا ہے، شیطان کو یا اللہ کو۔ آپ کے دل میں اگر ہر وقت ایک عجیب سی کیفیت ہے، سب کچھ موجود ہے، پیسہ موجود ہے، کھانا موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن دل کو تسلی نہیں ہو رہی، دل کے اندر جو ہے پریشانی بیٹھی ہوئی ہے ہر وقت، تو جان لیجئے شیطان آپ کے دل میں بیٹھا ہے۔ جہاں شیطان بیٹھا ہے وہاں پریشانی ہونی ہی ہونی ہے۔ دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن دل اتنا پریشان کیوں ہے؟ آپ اس شیطان کو نکال کے صرف اللہ کو بیٹھا لیجئے، تقوی کی طرف چلے جائیے، نماز کی طرف چلے جائیے، تسبیح کی طرف چل جائیے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت سوائے اللہ کے نام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے، انبیاء کرام کے نام کے، درس و درود کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ وہاں جا کر کے گھنٹوں وہاں ایسے ہی بیٹھ جائیے۔ اب دیکھیے گا کہ جب شیطان کو کک آؤٹ کر کے جب اللہ کو اپنے دل میں بیٹھائیں گے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ لوگ گھنٹوں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، مغرب کی نماز میں جاتے ہیں، عشاء میں آتے ہیں، جناب وہ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی دیکھیں، مسجد میں بیٹھ کر گھنٹوں صرف بلا وجہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی بات میں نہیں کر رہا، میں مراقبے کی بات کر رہا ہوں۔ اب جا کے بیٹھیے، کسی سے بلا وجہ بات مت کیجیے، تسبیح پڑھیے،
اپنے آپ کو اپنا دماغ اللہ کی طرف ڈال دیجئے، اندر ہی اندر، ضرور ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اندر ہی اندر اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، سجدے میں گر جائیے، آنسو نکالیے، ان آنسو نکالنے سے بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ میجورٹی آف پیپلز، بہت سارے لوگ اس طرح کے لوگ کرتے رہے، یقین مانیے اس سے ملک کا جو اس وقت حالات ہے مکمل طور پر انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اگر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو ضرور بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ضرور ہے، لیکن اس کو بدلنے کے لیے آپ کے آنسو چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن چاہیے، کسی پیر مرید کے ساتھ نہیں چاہیے، آپ کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن چاہیے۔ آپ کا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے تو یہ مسئلے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہے تو ضرور جلدی حل ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، کم از کم آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔